الهند العظيمة. انتم بتحبوا النبي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. عاشق للنبي. بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے اور وہ عاشق تھے اللہ کے رسول کے. أكثر شخصية إسلامية في الهند. ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت، قاضي القضاة ومفتي الهند الأعظم. چیف جسٹس ہندوستان کے اور ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی. شخصية رائعة. بہت بڑی شخصیت. يعرف العربية والإنجليزية مثل الأردية. وہ انگلش اور عربی ایسے بولتے تھے جیسے کہ وہ اپنی زبان بولتے ہیں. إنسان عالم سخر عمره، ولد 1943 ومات 2017. ان کی ولادت جو ہوئی تھی 1943 میں تھی اور ابھی ایک سال ہوا ان کا، ابھی ان کا وصال ہوا 1 سال ہو گیا. كان جهاده بالكلمة. اور ان کی پوری زندگی اپنی زبان سے وہ جہاد کرتے رہے. ما قاتل أحد. انہوں نے کسی سے لڑائی نہیں. إنه ما حدا حسد عليه، لا من الوهابي ولا من القاديانية ولا من البهائية ولا من الديوبندية، الفرق الضالة الموجودة في الهند جاهدهم بالكلمة. تو انہوں نے قادیانی، دیوبندی، وہابی ودافع عن سب عقيدة کو، أهل السنة اور دیوبندی ایک بہت بالكلمة. بڑا گمراہ کن طبقہ ہے ما ہندوستان میں. رفع السيف في وجه أحد. انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اپنی زبان سے ہی مقابلہ کرتے رہے. 70 سنة وهو يدافع عن الإسلام. اور 71 سال تک وہ اسلام کا دفاع کرتے رہے. شخصية قوة نظير عقلية جدا. ان کی مثال نہیں ملتی. مجدد القرن. اور ان کے جو دادا ہیں وہ مجدد ہیں زمانے کے. أحمد رضا خان. ان کا نام ہے امام احمد رضا خان. اجا هذا الحفيد حقلكم اسمه وعند نزول وعند ذكر الصالحين. اور میں بتاتا ہوں کہ امام احمد رضا خان کے پوتے جب آئے ہمارے یہاں پر تو پھر کیا ہوا تھا. محمد أختر رضا خان. ان کے پوتے کا نام ہے شیخ محمد اختر رضا خان. حأذكر لكم موقف واحد للإمام لما إجا على الشام. تو میں صرف ایک بات ذکر کروں گا کہ جس وقت میں اختر رضا خان ہمارے شام آئے. في شهود كانوا عم يجلسوا عنا في الشام. شيخ عامر، شيخ فرقان شیخ عامر، شیخ فرقان، یہ سارے یہاں پر گواہ اس بات کے وہ یہیں پڑھتے تھے اس وقت. من أهل باكستان. یہ پاکستان سے ہیں. وإجا المشكلة هي حضرتكم إجا بآب اللهاب. شوفوا الشغلة اللي صارت مع الإمام. تو جب وہ آئے تو پھر کیا ہوا. في آب ما إن وطأت قدم الإمام محمد أختر رضا خان أرض دمشق إلا وعلت سحابة في السماء فأمطرت المطر. تو جیسے ہی ان کے قدم آئے، گرمی کی شدت تھی، اگست کا مہینہ تھا، ان کے پیر جیسی اس زمین پر پہنچے، بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی. المشايخ والعلماء والفقير منهم كنت موجود لما شافوا الكرامة للإمام ركضوا يبايعوه وياخذوا منه إجازة بالحديث وإجازة بالطريقة القادرية ويتباركوا فيه. اور جس وقت میں لوگ علماء نے ان کی یہ کرامت دیکھی تو بہت بڑی تعداد علماء کی، انہوں نے ان سے بیعت کی اور ان سے اجازت اور خلافت لی اور ان کے وہ چاہنے والے ہو گئے علماء شام. اور انہوں نے بہت بڑا دارالافتاء قائم کیا ہندوستان میں. العالم الإسلامي كله كانت تصدر من هذه الدار فتاوى لها. اور ان کے دارالافتاء کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا میں فتویٰ، ان کا فتویٰ پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. ان کے فتووں کی تعداد 5000 سے زیادہ فتوے ہیں طبعت في 5 مجلدات اور وہ 5 جلدوں پر ہیں. 20 مؤلف. اور شیخ کی جو ہے تقریباً 25 کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں. الشيخ محمد أختر رضا خان دافع بالكلمة.
تو شیخ اختر رضا خان نے بہترین انداز میں دین کی خدمت کی، کسی کو تکلیف نہیں دی. تعرف لما مات كم شخص شيعه جس وقت میں ان کا وصال ہوا تو بریلی شریف میں جانتے ہو کتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے؟ 10,000 عقل دنگ ہے. 100,000 100,000 شيعوا 10 ملايين مشيع. ان کے جنازے میں آنے والوں کی تعداد کروڑوں میں تھی. ازدحمت الشوارع كلها. سیدھی مات اليوم یعنی بيقولوا اکثر من 30 مليون. هي ابن باكستان خرجت عن بكرة أبيها تودع عالمها. پورا ہندوستان ان کے جنازے میں جمع تھا. اللي كان أميناؤه معتدلا كان يقول لهم بيننا وبينكم يوم الجنائز. تو جس وقت میں معتزلہ کے بين ساتھ الحق مع مين؟ جنازے فیصلے کریں يوم گے الجنازة. تو امام احمد نے کیا فرمایا تھا کہ ہمارے تمہارے جنازے فیصلے کریں گے. مات الإمام أحمد خرجت بغداد وما حولها في جنازته. تو جس وقت میں امام احمد ابن حنبل کا وصال ہوا تو پورا بغداد جمع تھا. حتى وصلوا إلى قبره. 1 ہفتے تک چلتے رہے تب جا کر ان کی قبر کے پاس پہنچے تھے. الأيام هذه صلوا سنة كاملة توفى. تو 1 سال ان کو آج ہونے کو آ رہا ہے ان کے وصال کو. حطوا لقب أهل كراچي. اور یہ بہت بڑی غير قاضي القضاة ومفتي الهند الأعظم اجتمعوا كلهم حطوا لقب لقبوا تاج الشريعة. اور ان کا پوری دنیا نے مل کر اس بات کا وہ کیا کہ ان کا جو لقب ہے وہ تاج الشریعہ ہے. الشريعة. لما احتفلنا بوفاته بالأشهر اجتمعوا أهل كراچي الله يديمهم خير. میں کراچی میں تھا اور ان کے وقفوا في تلاميذ الإمام اور وہاں پر علماء جمع تھے، ان کے شاگرد، ان کے مرید. فانتقوا واحد من شيوخ العالم الإسلامي ولبسوه التاج وأعطوا لقب تاج الشريعة تو ان کو جو حتى يستمر المدد للإمام محمد أخطر وبخار، وقبله جد الشيخ مصطفى، وقبله جد الأكبر الإمام أحمد رضا. تو ان کا لقب تاج الشریعہ پڑا. ان سے پہلے ان کے دادا مصطفیٰ رضا خان اور ان کے پیچھے امام احمد رضا خان ہے. نقرأ له سورة الفاتحة. تو آج ان کو 1 سال ہونے کو آیا ہے تو آج ان کے عرس کے موقع پر ہم سب مل کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ مسجد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سیدنا وعلى آل سیدنا ابراہیم سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك رضا نفسك وزنة عرشك عدد کلماتک کلما. یہ لنگر شریف پر فاتحہ ہو رہی ہے. یہ لنگر شریف ہے جو محفل کے بعد ابھی تقسیم کیا جائے گا. دمشق میں
چاکلیٹ جو ہے وہ حضور تاج الشریعہ کے عرس میں تقسیم کی جا رہی ہیں. آج حضور تاج الشریعہ کی یہ سیرت جو قبلہ شہزادہ غوث پاک نے بیان فرمائی، یہ سامنے جو دروازہ ہے یہ دروازہ مزار ہے اس عاشق رسول کا کہ جس نے یہودیوں کو چیر کر رکھ دیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد نور الدین زنگی کا یہ مزار ہے، اور اس مسجد کا نام جامع مسجد نور الدین زنگی ہے جو دمشق، قدیم دمشق میں واقع ہے. فاتحة.